اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، چہاردہ معصومین علیہم السلام کی معجز نمائی اور ان کا حلال مشکلات ہونا ہم سب کے علم میں ہے۔ جب کسی مصیبت زدہ اور مظلوم نے ان کا وسیلہ اختیار کیا اور سچے دل سے انہیں پکارا تو ان ہستیوں نے اس کی مدد و یاوری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان ہستیوں کی انسانوں کے لیے مدد بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل ہے۔ مصیبت زدہ خواہ مسلمان ہے یا ہندو یا عیسائی، ان ہستیوں نے ہر ایک کی مدد فرمائی ہے۔ آج کا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ بھی کچھ اسی طرح کے مطالب پر مبنی ہے۔ اس واقعے کو مفتی سید محمد عباس، جو کہ مجتہد ہندوستان تھے، صحن چمن میں بیان فرمایا ہے، اور سلطان العلماء علامہ محمد علی لکھنوی نے بھی اسے اپنی مشہور زمانہ کتاب بحور الغمہ میں تحریر کیا ہے۔ اس کتاب بحور الغمہ کی چند سال پہلے تہذیب نو علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی نے کر کے دوبارہ زیور طبع سے آراستہ کیا ہے۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ احمد آباد گجرات کے نزدیک ایک قصبے میں ایک ہندو سنار رہتا تھا جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی۔ ان کا خاندان کسی اور علاقے میں بستا تھا، جبکہ کاروبار کی وجہ سے یہ ہندو سنار اس علاقے میں اپنی دکان چلاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ عورت اپنے ماں باپ سے ملنے اپنے خاوند کے ساتھ گئی اور وہاں کچھ دن کے لیے رہی۔ اسی دوران ایک افغانی کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھتے ہی اس عورت کا عاشق ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد جب عشق میں بےتاب ہوا تو اس عورت کے پاس پیغام بھیجا اور اپنے عشق کا اظہار کیا۔ اس شادی شدہ عورت کو جب یہ پیغام ملا تو وہ بہت گھبرائی اور اپنے والدین سے یہ ساری کیفیت بیان کر کے کہا کہ اب اس کے لیے یہاں رہنے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں واپس اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہوں تاکہ اس کے ساتھ حفاظت سے رہوں۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے شوہر کو پیغام بھیجا کہ مجھے آ کر لے جا۔ لہٰذا اس کا شوہر آیا اور اسے ماں باپ کے گھر سے لے کر اپنے قصبے، جو کہ احمد آباد گجرات کے نزدیک تھا، کی طرف چلا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پرانے وقتوں میں ذرائع آمد و رفت اور سواریاں ایسی تھیں کہ مسافر کو راستے میں بار بار آرام کرنا پڑتا تھا۔ لہٰذا یہ دونوں میاں بیوی راستے میں کسی باغ میں بیٹھے سفر کی تھکاوٹ دور کر رہے تھے کہ ادھر دوسری طرف اس بدبخت افغانی کو یہ خبر ملی کہ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہوا اور تیزی سے سفر کرتا ہوا آخرکار اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ عورت نے جب دور سے دیکھا کہ وہ افغانی ایک اور شخص کے ساتھ ان کی طرف آ رہا ہے تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس سفاک سے نجات کی امید نہیں ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ تم کہیں چھپ جاؤ۔ وہ مجھے تو نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس پر وہ سنار درختوں کی آڑ میں جا کر چھپ گیا۔ جب وہ افغانی اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ عورت تنہا بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھنے لگا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر میرے ساتھ نہیں آیا۔ اس فاسق اور بدبخت افغانی نے عورت سے کہا کہ میں نے خود اسے دیکھا کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھا تھا، سچ بتا وہ کہاں گیا ہے؟ جب اس افغانی نے اس کے شوہر کا بہت زیادہ مطالبہ کیا تو اس عورت نے مجبور ہو کر کہا کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے تجھے اس کا پتہ بتایا تو تو اسے نقصان پہنچائے گا۔ اس پر اس افغانی نے کہا کہ تو میرا یقین کر اور بالکل خوف زدہ نہ ہو، میں اسے کسی طرح کی اذیت نہ دوں گا۔ اس عورت نے اس بدبخت کی یہ بات سن کر کہا کہ میں تیرا یقین کیسے کروں؟ تو مجھے کوئی ضمانت دے تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو۔ ان دونوں بے ایمانوں نے کہا کہ تو جس کی ضمانت کہے ہم دینے کو تیار ہیں۔ وہ عورت چونکہ ہندو تھی اس لیے مسلمانوں کے درمیان مذہبی تفریق سے آگاہ نہ تھی۔ اس نے کہا کہ آج کل محرم کا مہینہ ہے اور تم مسلمانوں میں ہر جگہ عزاداری برپا ہے، ہر شخص حسن اور حسین کا ماتم کرتا ہے،
اگر تمہارا دل صاف ہے تو تم حسن اور حسین کی ضمانت مجھے دو کہ میرے خامند کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ اس بے غیرت افغانی اور اس کے دوست نے کہا کہ ہاں ہاں، ہم تجھے حسن اور حسین کی ضمانت دیتے ہیں کہ تیرے خامند کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں گے اور نہ تجھے دھوکہ دیں گے۔ اس پر اس عورت نے انہیں بتایا کہ وہ ادھر درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں مکار اس طرف گئے اور اس کو پکڑ کر لے آئے اور پھر اسے نہایت بے دردی سے اسی عورت کے سامنے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں سفاک اس عورت کو اپنے ساتھ لے کر اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مصیبت کی ماری یہ عورت زارو قطار روتی اور ہر طرف پھر پھر کے دیکھتی جاتی اور کہتی جاتی تھی کہ اے مصیبت زدوں کے مددگار، اے بے کسوں کے ضامن، اے حسن و حسین، آپ کہاں ہیں؟ جلد میری فریاد کو پہنچیے۔ آپ پر خوب ظاہر ہے کہ ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میرے شوہر کو قتل کیا اور اب یہ میری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فوراً تشریف لائیں اور ان بے دینوں کے پنجے سے مجھے نجات دلائیں۔ اس عورت کی فریاد سن کر یہ دونوں بے غیرت ہنستے اور اس پر طرح طرح کے جملے کستے۔ پھر اس عورت سے کہنے لگے کہ تو نے اپنے ضامن کو بہت پکارا لیکن وہ نہیں آئے، اب تو ہمارے رحم و کرم پر ہی ہے۔ یہ فقرہ انہوں نے ابھی اپنے منہ سے نکالا ہی تھا کہ اچانک دو سفید پوش سوار، جن کے نور سے وہ پورا علاقہ روشن ہو گیا، نمودار ہوئے۔ ان کی ہیبت اس قدر زیادہ تھی کہ یہ دونوں بے حیا افغانی انہیں دیکھ کر خوفزدہ اور بے بس ہو گئے۔ ان دونوں ہستیوں نے ان دونوں مجرمین کو حکم دیا کہ واپس اسی باغ میں چلیں۔ ان کا یہ حکم سننا تھا کہ یہ دونوں بغیر کسی حیل و حجت کے اس عورت سمیت اس باغ کی طرف چل پڑے جہاں اس سنار کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ جب یہ سب وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑے برگد کے درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان دونوں نورانی ہستیوں نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ تجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے جو اس طرح روتی اور فریاد کرتی اور ہمیں پکارتی ہے؟ اس پر اس عورت نے وہ تمام واقعہ ان دونوں ہستیوں سے بیان کیا۔ پھر انہوں نے اس افغانی سے پوچھا تو اس بدبخت نے اس عورت کے شوہر کے قتل کا انکار کیا۔ ان دونوں کا انکار کرنا ہی تھا کہ برگد کے پیڑ سے لٹکے ہوئے ریشے یا اس کی شاخوں کی جڑیں لمبی ہو کر ان دونوں کی گردنوں سے پھندے کی طرح لپٹ گئیں اور ان دونوں کو اپنی طرف کھینچ لیا، جس سے یہ ہوا میں لٹکنے لگے اور کچھ ہی دیر میں پھانسی لگنے سے واصل جہنم ہو گئے۔ اس کے بعد ان نورانی سواروں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے شوہر کی لاش کہاں ہے؟ اس عورت نے ایک طرف اشارہ کیا تو یہ دونوں حضرات اس کی لاش پر پہنچے۔ ان میں سے ایک نے اس کے سر کو اٹھا کر اس کے جسم سے ملا کر کچھ ایسے الفاظ کہے جو سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ یکایک اس کی لاش کو جنبش ہوئی اور وہ خاک جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور تعجب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ مجھے تو قتل کر دیا گیا تھا، میں دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا؟ کبھی سوچتا تھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور کبھی اپنی زوجہ کو حیران ہو کر دیکھتا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب اس کے کچھ حواس بحال ہوئے تو وہ دونوں میاں بیوی ہاتھ جوڑ کر ان بزرگوں سے عرض کرنے لگے کہ آپ کون ہیں جو ہماری مدد کو پہنچے اور ایسے بے کسی کے وقت میں ہمارے کام آئے؟ ان سواروں نے عورت سے فرمایا کہ ہم تمہارے ضامن حسن اور حسین ہیں کہ جنہیں تو بے بسی کی حالت میں پکار رہی تھی۔ یہ سنتے ہی دونوں میاں بیوی ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے آقا، ہمارے سارے خاندان اور علاقے والے بے دین ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں لے آئیں تاکہ وہ آ کر آپ کی زیارت سے مشرف با اسلام ہوں۔ ان دونوں ہستیوں نے انہیں اجازت دی تو یہ اپنے علاقے میں گئے اور لوگوں کو لے کر واپس آئے، اور ان دونوں ہستیوں کے طفیل ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ناظرین، یہ واقعہ تب کا ہے جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی، لہٰذا اس واقعے کی اطلاع پولیس کو ہوئی تو انگریز پولیس آفیسر چند سپاہیوں کے ساتھ موقع پر پہنچا اور لٹکتی ہوئی لاشوں کو درخت سے اتروا کر ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے گیا
اور ان دونوں سے تفتیش شروع کر دی۔ جب ان دونوں میاں بیوی نے تمام واقعہ سنایا تو انگریز چونکہ مسلمان نہیں تھا اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس نے اس سارے واقعے کو جھوٹ پر مبنی قرار دے دیا اور میاں بیوی کو حوالات میں بند کر دیا۔ وہ دونوں لاشیں کوتوالی میں رکھی ہوئی تھیں اور ان پر نگران مقرر کر دیے گئے تھے۔ دن بھر یہ میاں بیوی حوالات میں بند رہے، پھر رات کو وہ دونوں لاشیں تھانے سے غائب ہو گئیں۔ صبح کو پولیس نے تلاش کیا تو دیکھا کہ وہ دونوں لاشیں اسی طرح درخت میں لٹکی ہوئی ہیں۔ انگریز آفیسر کو جب یہ معلوم ہوا تو کہنے لگا کہ بے شک پہرے کے سپاہی بھی ساتھ مل گئے ہیں، چونکہ یہ بھی مسلمان ہیں اور دوسرے مسلمان کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، لہٰذا اس نے دوبارہ ان لاشوں کو اتروایا اور تھانے کے صحن میں رکھوا کر پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گیا اور ارد گرد پہرے پر سپاہیوں کو کھڑا کر دیا۔ کچھ دیر بعد شام ہوئی اور رات کا اندھیرا پھیلا تو اس نے دیکھا کہ دو نورانی گھوڑے سوار تشریف لائے ہیں جن کے ہاتھوں میں نیزے اور چہروں پر نقاب ہیں۔ انہوں نے آتے ہی اپنے نیزے سے اشارہ کیا تو وہ لاشیں ہوا میں بلند ہوئیں اور واپس اسی درخت کے ساتھ جا کر لٹک گئیں۔ اس کے بعد وہ دونوں سوار ایک سمت جا کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس وقت اس انگریز آفیسر نے کہا کہ بے شک یہ کام اس مرد کا نہیں ہے، ان دونوں کو ایسے لوگوں نے مارا ہے جن کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، صبح کو اس درخت کے گرد لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں نے چاہا کہ جن شاخوں سے وہ دونوں لٹکے ہوئے تھے ان شاخوں کو پکڑ لیں تو فوراً لاشیں بلند ہو گئیں۔ جب لوگ ہٹ گئے تو وہ مردے پھر نیچے آ گئے۔ مصنف کتاب نے بیان کیا ہے کہ اس معجزے کو گجرات میں شاعروں نے نظم کیا اور فقراء شہر کی گلیوں کوچوں میں آوازیں لگا لگا کر اس واقعے کو سنایا کرتے تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل لینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ پیش کیے جانے والے ویڈیوز سے محروم نہ رہ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔